واقعات 1400 صحابہ کرام 1400 ایک درخت کے نیچے قرآن گواہی دے رہا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں, وضو کا ایک قطرہ زمین پہ گرنے نہیں دے رہے, ایک قطرہ پانی کا سب لے رہے ہیں ہتھیلیوں پہ, کوئی منہ پہ مل رہا ہے, کوئی سینے پہ مل رہا ہے, کوئی آنکھوں سے لگا رہا ہے. ذرا ان سے پوچھے کہ یہ کیا کر رہے ہو, تو جواب یہی آئے گا کہ عقل ہم سے بھی کہتی ہے ایسا نہ کرو, لیکن ہم عقل سے رسول اللہ کو نہیں مانے, ایمان لائے ہیں دل سے رسول اللہ کو مانے. تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا فادخلوا فی السلم, اے مومنو جب تمہارے پاس ایمان ہے تو اب اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. اب اسلام کے جو قاعدے ہیں, نیم ہیں, ان کو فالو کرو. سب سے بڑا اسلام کا ٹاپ قاعدہ کلمہ پڑھنے کے بعد, اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے بعد, ایمان کے بعد سب سے بڑا اسلام کا کوئی رکن ہے تو وہ ہے نماز. بے شک. جس مسجد کے آج کام کے مرہمت کے سلسلے میں یہاں ہم بیٹھے ہیں, یہ جو مسجد خدا کا گھر ہے, جو آگے اس کو بنانا ہے, خوبصورت کرنا ہے, نماز اسلام کا اہم ستون ہے. اگر ایمان ہے تو اب آئیے اسلام میں, اور اسلام میں پہلا دروازہ وہ ہے نماز. آقا فرماتے ہیں کہ نماز قائم کر. یا رسول اللہ کیوں نماز پڑھوں؟ جنت کمانے کے لیے, ثواب کمانے کے لیے نہیں. میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں نماز قائم کر اس نیت سے کہ یہ مجھ محمد مصطفیٰ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. واہ واہ سبحان اللہ. سوچ ہی بدل جائے گی آپ کی. ہم نماز کیوں پڑھیں؟ مومن ہے نا, حضور کو مانتے ہیں. اب جو عقل کے ساتھ حضور کو مانے گا وہ تو یہ امید رکھے گا کہ یہ جنت کا دروازہ مل جائے, وہ حور مل جائے, وہ غلمہ مل جائے, یہ جنت کا کمپاؤنڈ مل جائے, یہ دروازہ, یہ محل مل جائے. لیکن میرے محبوب نے فرمایا کہ محلوں کی آسا اور امید میں نہ پڑھ, اس لیے پڑھ کہ میرے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے. جی مجھے کچھ ملے یا نہ ملے لیکن محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. جب بندہ اس نیت کے ساتھ نماز کے لیے آئے گا, اور یہ نیت انہی کو ہوگی جو مومن ہوں گے, ایمان, تو نماز اہم اسلام کا ستون ہے. آقا فرماتے جس نے اس کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب اہل سنت والجماعت, وہ مولانا بیان کر رہے تھے 200-250 سال پہلے سب سنی تھے, پوری دنیا میں سنت والجماعت ہی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جو دین لے کر آئے, جس دین کی رسول اللہ نے بنیاد رکھی ہے, وہ بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ اللہ کو مان, رسول اللہ کو مان, اپنے عقل سے نہیں اپنے دل سے مان. اسی لیے آمنا و صدقنا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. بس انہیں مان لیا, انہیں جان لیا. اب ہمیں اور کسی ادھر ادھر لے آنے کی ضرورت نہیں ہے, حضور کو مان لیا. حضور نے ہمیں نماز عطا فرمائی ہے. حضور نبی اکرم نماز کی پابندی کرنے والوں سے, آخری بات, نماز کی جو پابندی کرتے ہیں نا, ان سے ایک سنجیدگی سے میرا سوال ہے, ذرا سوچ تو صحیح کہ تو نماز پڑھنے کی بات تو قوم کو بتاتا ہے, لیکن کیوں پڑھے اس رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور تعظیم کی بات کیوں نہیں بتاتا؟ نماز خود جس کی اتنی پابندی کے حکم تو تقریروں میں, وائزوں میں اور تبلیغ میں دے رہا ہے, وہ خود نماز بھی تو رسول اللہ کے سفر معراج کا صدقہ ہے. واہ واہ بے شک. وہ خود نماز تو حضور کے سفر کا تحفہ ہے. بلکہ صوفیاء کرام نے سفر معراج کے اس تحفہ نماز پر ایک بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ ہم اور آپ لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا یاری دوستی میں, تو ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں. جی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بطور تحفہ جو نچھاور کیا حضور پر, وہ بھی ہے نماز. جس نماز سے تو اللہ کا ولی بن رہا ہے, وہ تو مصطفیٰ کے سفر معراج کا صدقہ ہے. واہ 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 واہ. تو نماز کی پابندی کرے, نماز کو دل سے پڑھے, نماز کو ارکان سیاح کے ساتھ پڑھے, پورے اصولوں کے ساتھ پڑھے,
تو نماز تجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دے. جو نماز گرے ہوئے کو اتنا اونچا درجہ دے رہی ہے, جو نماز غریبی سے امیری کی طرف سفر کروا رہی ہے, جو نماز دل کو جہالت سے نور کی طرف لے جا رہی ہے, جو نماز گرے ہوئے کو اٹھا رہی ہے, جو نماز تیری آنکھوں میں نور دے رہی ہے, جو نماز تجھے اتنا اعلیٰ رتبہ دے رہی ہے, ذرا اس نماز سے پوچھ کہ تو کیا ہے. تو نماز کہتی ہے ہم تو دو دوستوں کی ملاقات کا صدقہ ہے, جو مصطفیٰ کی ملاقات پر خدا نے نچھاور کیا, تم پھول اڑاتے ہو, خدا نے 5 وقتی نماز اڑا کر. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز تو یہ ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان عطا فرمائے. آمین. اور ایمان نام ہے اللہ کو ماننا اپنے عقل سے نہیں, حضور کے دیے ہوئے بات سے, اور رسول اللہ کو ماننا اپنے عقل سے نہیں, خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ, آپ کہو گے خدا نے کیا بتایا حضور کے لیے, تو آج بھی جائیے گنبد خضرا کی حاضری دیجئے, آج بھی لکھا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ہے واہ واہ واہ, بے شک میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند مت کرو. کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن کی آیت ہے. سورہ حجرات پوری پروٹوکول آف محمد مصطفیٰ ہیں, حضور کی بارگاہ کے پروٹوکول ہیں, نیم ہے. اگر پرائم منسٹر آئے تو اس کے پروٹوکول ہیں, اگر ماجسٹر آئے تو اس کے پروٹوکول. آپ کا دوست ہے, آپ کا بیٹا ہے, لیکن اگر وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج ہے اور آپ راستے پہ کھڑے ہو, تو اب وہ آتے ہوئے نہیں کہے گا پپا تمہیں نمسکار, نہیں کہے گا, اس کے پروٹوکول کے خلاف ہے. اس کا پروٹوکول ہے, اس کے کچھ نیم ہے. دنیا کے لوگوں کے, بڑے بڑے لوگوں کے پروٹوکول اور نیم دنیا بناتی ہے, لیکن نبیوں کے سردار کی بارگاہ کے پروٹوکول خود خدا نے قرآن میں عطا فرمایا. واہ 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 پوری واہ. سورہ حجرات ہے. رب نے کہا آواز بلند مت کرنا. دیکھیے ایک لفظ میں اللہ نے کیا سمجھا دیا. اب ہم یہاں سب لوگ بیٹھے ہیں, مولانا مائک میں اعلان کریں کہ پیر صاحب کی بارگاہ میں اب کوئی آواز بلند نہیں کرے گا. اب پیر صاحب خاموش بیٹھے ہیں, اب سب خوب خاموش ہو گئے کہ نہیں حکم ہے آواز بلند نہیں کرنا. یہ تو آواز بلند کرنے کی بات ہے, معلوم کیسے پڑے کہ پیر صاحب کی آواز دھیمی ہے کہ بلند ہے؟ تو جب پیر صاحب بولیں گے تو معلوم پڑے گا نا. تو اب ضروری ہے کہ آواز کی ماپ تول کے لیے کہ سائز پیر صاحب کی آواز کی کتنی ہے, تب ہم اپنی آواز کو تھوڑا دھیمے رکھیں. پیر صاحب اس لہجے سے بول رہے ہیں تو ہم تھوڑا لہجہ گھٹا لیں گے. قرآن کہہ رہا ہے کہ محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو پست رکھو, بلند نہ, لا ترفعوا اوپر نہ کرو, نیچے رکھو. تو نیچے رکھنے کے لیے اس کی آواز کو سننا پڑے گا, پھر ماپنا پڑے گا, تول دینی پڑے گی. ہم ناپیں گے کہ آواز ہے کس معیار کی. تو قرآن مجید نے ایک بات کہہ کر دوسری بات سمجھا دی کہ جب رسول کی بارگاہ میں آؤ تو کتنے بھی دکھ لے کر آئے ہو, خوشی لے کر آئے ہو, کچھ بھی خبر سنانے آئے ہو, لیکن خبر اس وقت تک مت سنانا جب تک میرا محبوب خود نہ کچھ بولے. جی اگر وہ خاموش بیٹھے ہیں تو آپ بھی خاموش بیٹھے رہو, گھنٹے گزر جائیں تمہیں بولنا کچھ نہیں ہے, بیٹھے رہو. محبوب بیٹھے ہیں, بیٹھے رہو. اور یہ ہوا تھا مسجد نبوی میں, صحابہ کرام کے مجمع میں. حضور نے جن کو بھیجا تھا خبریں لے کے آؤ کہ بھئی کفار مکہ یہ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر جاننے کے لیے بارگاہ رسالت ہے, وہ خاموش آ کے بیٹھ گئے. اب حضور کچھ بولے تو وہ بولے, حضور کچھ بولے تو وہ بولے. کسی نے کہا حضور کو خبریں سنا, اس نے کہا نہیں سناؤں گا جب تک میرا محبوب خود بولے, پہلے وہ بولے پھر میں بولوں. تو بارگاہ رسالت کا پروٹوکول اور ادب قرآن دے رہا ہے کہ جب نبی کی بارگاہ میں آؤ, کوئی بات کرنی ہے تو خاموشی سے بیٹھے رہو. اب نبی تمہیں خالی اتنا ہی پوچھیں کیسے ہو, انداز لگا دینا کہ آواز کس بلندی پر تھی, آواز انداز لگا کر پھر بات کرنا کہ یا رسول اللہ ہم ٹھیک ہے, بس انداز لگانا. یعنی حضور نبی اکرم کی بارگاہ کے پروٹوکول قرآن دے رہا ہے. جی میرے بھائیوں, ہم سب مسلمان مومن ہیں. پوری دنیا میں پہلی یہ سارے فرقی واریت جو اس وقت دنیا میں عام ہو گئی, اب ہم لوگوں کو آگے پیچھے کچھ معلوم ہے نہیں.
یہ پوری یہود کی ایک پلاننگ تھی کہ اس مسلمان قوم کو جو کل نکلے تھے بکریاں نہیں چرا سکتے تھے، اونٹ جو نہ چرا سکتے تھے، وہ دنیا کے بادشاہ بن کے چمک رہے. کوئی 24 لاکھ مربع میل چھیتر پھڑ پہ راج کر رہا ہے، کوئی 64 لاکھ ایریے پہ راج کر رہا ہے. مسلمانوں کو جن کو بکریاں چرانا نہ ہے، وہ اسلام کل نکلا اور پوری دنیا میں پھیل گیا. اب اس اسلام کو اگر کمزور کرنا ہے تو انہیں آپس میں توڑ دو. ہماری وحدت کو ایک پلاننگ کے تحت توڑ دیا گیا. اب ہم لوگ بٹتے گئے، آپ یہ ہو میں وہ ہوں، یہ کہتا ہے میں سنی ہوں، وہ کہتا ہے میں تبلیغی ہوں، وہ کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، وہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں. میرا رب فرماتا ہے دنیا تجھے بانٹ رہی تھی تو بٹ گیا. ارے ادھر ادھر سب چھوڑ، ایک ہی ٹائٹل لے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب سے پہلے میں محمدی ہوں، رسول اللہ کو ماننے والا سبحان اللہ ہے. تو دنیا کچھ بھی کہے، قرآن کھول کر کوئی اگر تمہیں رسول کا ایپ بتائے تو مت کان دھرنا اس کی طرف. کوئی کہے کہ نبی یہاں سے نہیں سنتے، تجھے بات نہیں ماننی. کوئی کہے حدیث میں لکھا ہے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کی مدد نہیں کروں گا، تجھے کسی کی بات نہیں سننی. یہ سب عقل کی باتیں ہیں. تجھے ایک ہی بات سننی ہے کہ کائنات میں خدا جیسا کوئی خدا نہیں، اور اس کی خدائی میں محمد جیسا کوئی رسول. ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. یہ ہماری اجتماعیت اور وحدت اس بات پر ہے کہ ہم ایک چیز میں تو ایک ہو جائیں. اور حضور نبی اکرم کی امتی ہو کر، بیٹا ہو کر باپ کی غلطی نکالے تو کون کہے گا کہ یہ بیٹا وفادار ہے؟ ہم رسول اللہ کے ماننے والے. جب بات نبی کی آتی ہے تو کانوں سے بہرے، آنکھوں سے اندھے، زبان سے گونگے بن جائے، اور اندھے بہرے گونگے بن کر کہو انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور ایسا مان کے یا رسول اللہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہے. یمکن ثنا کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ تعالیٰ ایسا ایمان عطا فرمائے. وہ ایمان آ جائے تو اب قرآن کہتا ہے عمل کی طرف آؤ. اور داتا گنج بخش علی حجویری نے لکھا ہے کشف المحجوب میں کہ اس امت کو اگر عمل کی طرف بلانا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، اس امت کو پہلے نبی کا غلام بناؤ. واہ واہ، بے شک. تم اپنے نبی کا غلام بنا دو. اس امت کو کہو کہ تمہارا کوئی ہے، اس امت کو کہو تم ہمارا نہیں ہو، اس امت کو یہ کہو کہ تم اکیلے نہیں ہو، اس امت کو یہ احساس دلاؤ کہ تم اکیلے نہیں ہو، تم غربت میں نہیں ہو، تم بے یاروگار مددگار نہیں ہو. یہ مت سوچو کہ ہمارا کوئی نہیں. اس امت کو احساس دلاؤ کہ کل بھی تمہارے یارو مددگار آمنہ کے لال تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک وہی رہیں گے. داتا صاحب نے لکھا ہے جب امت کا تعلق دل سے حضور سے جڑ جائے گا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں حضور کو مانے اور سر اللہ کو نہ جھکائے. آٹومیٹکلی عملی زندگی آئے گی. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بد کرداریوں سے اور بد عقیدگیوں سے بچاتے ہوئے عقیدہ صحیح رکھیں، مومن بن کے رہیں. وہ جماعت اہل سنت والجماعت، یعنی اہل سنت کا کیا معنی کہ عقیدہ ہم یہ رکھیں گے کہ میرے محبوب سب سے بے مثال، سب سے بے مثال. کائنات میں خدا نہیں، لیکن یہ دلوں میں نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا بھی نہیں. بے شک. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. وما علینا